قیام کیا ہے؟ نماز کا ایک اہم رکن ہے، ٹھیک۔ پھر جب آپ کھڑے ہوں گے تو پھر ہاتھ کے آداب کیا ہیں؟ تو اللہ نے آپ کو دو ہاتھ، پاؤں پر تو آپ کھڑے ہو گئے، اب ہاتھ کو آپ نے کس طرح رکھنا ہے؟ تو ارشد شاہ سید علیہ الرحمہ ہاتھ کا آداب بیان کرتے فرماتے ہیں: اما آداب الیدین حال القیامی فیجوز ارسالہما حذاء الفخذین ویجوز عقدہما بان یضع الیمنی علی الیسری اما تحت السرۃ او فوقہا تحت الصدر۔ کہتے ہیں کہ جائز ہے دونوں ہاتھوں کا چھوڑ دینا حذاء الفخذین، دونوں رانوں کے برابر میں۔ حذاء کہتے ہیں سیدھ کو، آپ نے فخذ ان ران کو کہتے ہیں، ران کے سیدھ میں چھوڑنا ہے، اس طرح آگے کر کے نہیں رکھنا ہے، اس طرح ٹیڑھا کر کے نہیں رکھنا ہے، بالکل آپ الف کی طرح کھڑے ہو جانا، ٹھیک جی۔ تو اس میں آپ چوز بھی ہو جاتا ہے، اور آپ ہاتھ کو اس طرح رکھتے ہیں تو کچھ لوگ اس طرح تھوڑا جھک کے بھی رہتا ہے، وہ نہیں بننا، بالکل آپ حذاء ران کے سیدھ میں رکھیں گے تو آپ بالکل سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں، بالکل اس طرح۔ یہ ہو گیا۔ تو یہ حدیث میں بلکہ حذاء ہوگا برابر، فخذین دونوں رانوں کے بارے اس طرح کرے، ٹھیک ہے جی۔ ہاتھ ابھی پاؤں کا آ جائے گا، آپ نے ہاتھ کی ہم بات کریں، ہاں وہ الگ ہے، لیکن ہاتھ کی بات کریں نا ابھی ہم۔ تو یجوز ارسال و یجوز عقد، اور باندھنا بھی جائز ہے۔ پھر باندھنے کا طریقہ جیسے علیہ بیان فرماتے ہیں: بأن یضع الیمنی علی الیسری، کس طرح باندھیں گے جی؟ یضع الیمنی علی الیسری، دائیں ہاتھ تو رکھے بائیں پر، یہ اب کہاں رکھیں گے جی؟ ہاتھ تو رکھ دیا، اما تحت السرۃ، ناف کے نیچے، ناف یہ ہمارا ناف ہوگا، یہ ناف کے نیچے ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ او فوقہا، یا ناف کے اوپر۔ اب ناف کے اوپر کہاں رکھنا ہے؟ وہ کافی اوپر ہے، تو اس کا پھر حد بیان کیا: تحت الصدر، سینے کے نیچے۔ تو یہ کیا ہے؟ باندھنے کی صورت ادھر بھی باندھ سکتے ہیں آپ، ادھر بھی باندھ سکتے ہیں، دونوں برابر حکم بیان کیا۔ اب اگلا سوال ہوتا ہے بھائی یہ تو جائز تو دونوں ہے، پھر افضل کیا طریقہ ہے، بہتر طریقہ کیا ہے؟ تو پھر شاید لفظ آگے بیان کرتے ہیں: والاولی فی الصیف ارسالہما وفی الشتاء عقدہما۔ اب شاید فرماتے ہیں اگر آپ یہ پوچھتے ہیں بھائی بہتر کیا ہے، تو شاید کے نزدیک اولا بہتر ہے فی الصیف، موسم گرما میں، صیف کہتے ہیں موسم گرما کو، گرم وقت کا نہیں کہا ہے، موسم گرما کا ہے، یہاں صیف سمر کو کہتے ہیں۔ ارسالہما، ان دونوں کا چھوڑ کے پڑھنا بہتر ہے۔ وعقدہما وفی الشتاء، اور موسم سرما میں عقدہما، ان دونوں کا باندھ کے پڑھنا بہتر ہے۔ لیکن بہتر باندھ کے پڑھنے کو قرار دیا ہے، تو اب ہمیں کوئی اس میں تذبذب نہیں ہونا چاہیے، آپ کی مرضی ہے، باندھ کے پڑھنا چاہیے، اور خاص کر جب آپ کو کہیں سردی لگ رہی ہو تو آپ باندھ کے پڑھیں گے تو بالکل سکون ہو جاتا ہے، سردی بھی کو بھی آپ کور کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور ویسے بھی آپ جب اکیلے پڑھ رہا ہوں، کہیں نوافل پڑھ رہا ہوں، تو آپ باندھ کے پڑھیں تو آپ کو جس طرح سکون ملتا ہے اس طرح آپ باندھ کے پڑھیں۔ مطلب اس میں یہ ہے اہم چیز کیا ہے، آپ کو جس طرح آپ کا قلب اخلاص کی طرف خضوع ہو، آپ اس طرح باندھیں۔ ایک اور حدیث میں اس طرح آیا ہے: ہاتھ کہاں رکھتے ہیں؟ ہاتھ جہاں رہے وہیں رکھیں، یہ بھی ایک اس میں رہے، مطلب جہاں خود ہاتھ رہتا ہے، تو کبھی انسان خیال میں کہیں رہتا ہے، تو لیکن یہ دو طریقے شاذ نے چھوڑنے کے طریقہ بتایا، ایک باندھنے کے طریقہ، دو باندھنے کے بھی دو طریقے ہیں۔ ناف باندھنے کی صورت میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا ہے، پھر ناف کے نیچے بھی باندھ سکتے ہیں، ناف کے اوپر سینے کے نیچے بھی باندھ سکتے ہیں، یہ طریقہ آپ کے لیے شاذ نے بیان کیا ہے۔ اور جب آپ بیٹھے ہوں، اب کبھی آدمی بیٹھ کے بھی نماز پڑھتا ہے، ٹھیک ہے جی، جس طرح ہم عشاء کی سنت بیٹھ کے پڑھتے ہیں، سنت یہ ہے، بیٹھ کے پڑھنا ہی سنت ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر بیٹھ کے پڑھنے کی صورت میں یہ کریں گے، کیسے آپ کریں گے؟ اس صورت میں آپ ناف سینے کے نیچے دونوں ہاتھ کو باندھ دیں گے، تاکہ آپ اس میں تو پھر باندھنے کا ہی حکم دیا ہے، ٹھیک ہے جی، باندھنے کا ہی آداب بتائے، کیوں؟ لئلا یلتبس ھذا القعود بتشہد، تشہد اور قعدے میں فرق ہو جائے۔ آپ کا قعدہ یعنی بیٹھنا یہ تو قیام کے قائم مقام ہے، لہٰذا جب آپ بیٹھے ہو تو یہ آپ کا قیام ہے، تو اس آپ ہاتھ باندھ کے ہی رکھیں تاکہ آپ کا تشہد اور اس میں آپ کو فرق ہو جائے۔